بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے۔ مالک یوم الدین یعنی اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے، یعنی جو پہلی دو آیاتیں ہیں اس میں پہلی آیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ تمام مخلوقات کا پروردگار بھی ہے اور رحمان رحیم بھی ہے، سب کے اوپر رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ تیسری آیت ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے تو ایک دن میں یہ سب ختم بھی ہو جانے والے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب کا فیصلہ کرے گا بیٹھ کر کے۔ اگر آج کوئی غریب ہے، اس کے اوپر کوئی امیر ظلم کر رہا ہے تو وہ غریب بیچارہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، اس کا ظلم سہتے سہتے مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن میں انصاف کروں گا، میں اس دن کا مالک ہوں، یعنی اس دن میں اللہ کے سوا کسی کا بھی بس نہیں چلے گا، کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے ہم کو کہ آپ لوگ یاد کرو، آپ لوگ یاد رکھو اس چیز کو کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ کسی کے اوپر یعنی جھوٹ بولنے سے پہلے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے، کسی کا مال ناجائز طور پر کھانے سے پہلے، کسی یتیم کو غریب کو دھکے دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ تو بیسیکلی اللہ یہ ہم کو سبق دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ یعنی آپ سیکھو کہ میں ہی مالک ہوں، اور تم لوگ سیکھو کہ تم لوگ یعنی کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس دن بچنا ہے، یعنی اس دن عذاب سے بچنا ہے، اور کس طریقے سے آپ لوگ اس گھر میں جاؤ گے جس گھر کے اندر تمام چیزیں ہیں، جس گھر کے اندر آپ لوگ جاؤ گے وہاں سب کچھ موجود ہوگا، آپ لوگوں کو کسی کام کرنے کا ادھر ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں پر دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں تو کتنی چیزیں ہمیں مٹیریل ضرورت پڑتی ہے، ادھر کسی مٹیریل کا ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مٹیریل وہاں پر تیار کی ہوئی ہے نا کہ وہاں پر سب چیز ہے۔ ایسے گھر ہیں کہ جیسے دنیا میں آپ لوگ بڑے بڑے محلات دیکھتے ہو، حیران اور پریشان رہ جاتا ہے انسان کی، یار یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اتنے بڑے بڑے خوبصورت محلیں، اور جو یہ تو صرف انسان نے بنائے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جو سب کا مالک ہے، تو آپ یہ سوچئے گا کہ اس نے کتنی خوبصورت بنائی ہوں گی۔ ہاں، یہ تو انسانوں نے اپنے دماغ سے اتنے خوبصورت چیزیں بنا لی ہیں۔ جو اللہ سب کو بنانے والا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس نے تو پھر اس سے بھی بہت بڑی بڑی زیادہ خوبصورت چیزیں بنائی ہوں گی۔ دنیا میں ہم انسان کتنے خوبصورت کھانے بنا لیتے ہیں، خوبصورت کھانے جو آدمی کھاتا ہے تو اس کو مزہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو مالک ہے نا۔ تو یہ سوچیے گا کہ وہ جنت میں جب ہمیں کھانا کھلائے گا تو وہ کھانا کتنا مزیدار ہوگا، بہت زیادہ مزیدار ہوگا یقیناً۔ اور جو دنیا میں ہم یہ پھل کھاتے ہیں، جو زمین سے پھل ادھر سے اگتا ہے، جس میں کچھ کڑوے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ بہت زیادہ میٹھے بھی ہیں، ہم کھاتے ہیں، تو کچھ پھیکے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت میں پھل بنائے ہوں گے، جن کو کسی پانی کا کسی چیز کا ضرورت بھی نہیں ہوگا، تو وہ پھل کیسے ہوں گے؟ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر کھاتے ہیں کسی چیز کو بھی تو اسے ہمارا معدہ ہضم کرتا ہے، پھر ہم جا کے یعنی پیشاب کا اس چیز کا ہمیں تکلیف ہوتا ہے۔ جنت کے اندر ہمیں یہ چیزیں تکلیفیں نہیں ہونے والی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو جو شخص یعنی جو برے اعمال کرے گا تو وہ اس بڑے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی فیصلہ کرے گا، جس نے یعنی برے اعمال کیے ہوں گے تو جو مستحق ہوگا یعنی جہنم میں جانے کے لیے، تو اللہ بے انصاف تو نہیں ہے نا، تو وہ اس کو جہنم میں پھینکے گا یا اپنی رحمت سے معاف کر دے تو وہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جو ابھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ میں نے یار اتنے اچھے اعمال تو بہت کم کیے، میں نے برے اعمال تو زیادہ کیے، کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں پہلے یہ سوچ فکر رکھنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری چیز ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، اور وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس دن جو شخص بھی جہنم سے بچ گیا اس نے بہت بڑی نعمت اسے مل گئی۔ جہنم ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، جس کے اندر انسان جائے گا تو اس کو بھوک بھی لگے گا، یعنی یہ ایسا بھوک ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ جو دنیا میں ہم اتنے نعمتیں کھاتے ہیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن ادھر بھی ہم کو بھوک لگے گا، تو پھر وہاں پر کیا دیا جائے گا؟ قرآن میں آتا ہے کہ وہاں پر جب انہیں پیاس لگے گا تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب بھوک لگے گا تو ایسا ایک درخت ہے جو زقوم اس کا نام آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان کو کھلائے جائیں گے زقوم کے، یعنی اس کے پھل وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں اگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی اس کے اس طرح کے یعنی پھل ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، جب انسان یعنی وہ کھاتا ہے تو اس کا اندر جو ہے نا بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جنت کی نعمتیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی برائی ہم کر رہے ہیں تو یہ یاد کریں کہ یعنی یار یہ برائی میں نہ کروں تو اللہ مجھے جنت میں ڈالے گا، اگر یہ برائی میں نے کر لوں تو جہنم میں ڈالے گا، اگر جو میں نے برائی پہلے کیے تھے کہیں میں جہنم میں تو نہ چلا جاؤں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچ فکر کر کے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ توبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ یعنی مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو لہٰذا جہنم میں تو میرے بھائیوں ادھر تو ایسا ہے کہ یعنی آدمی پھر بولے گا کہ اے کاش مجھے موت آ جائے یا میں مٹی ہو جاؤں، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، آج کے بعد تمہیں کوئی موت نہیں آئے گا، تم جتنا مرضی موت کو پکارو، جو مرضی کر لو، تم مرو گے نہیں، کیونکہ عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ آدمی ادھر دنیا میں تو کتنا موت سے ڈرتا ہے انسان، تو پھر ادھر وہ خود چیخ کر کے کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ مجھے موت دے دے۔ تو لہٰذا اتنی بڑی عذاب سے ہم ڈرتے کیوں نہیں؟ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اور وہ اس لیے تو اتنی بڑی چیز کا قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔